وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے دنیا میں دوام کو مقدر نہیں کیا، سو اگر آپ وفات پا جائیں، اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا یہ لوگ یہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اور ہم تم کو بری اور اچھی حالت میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آج سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 34 اور 35 سے بیان ہے۔ اب یہ آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا رد کرنے کے لیے یہ کہا، پیچھے آپ لوگ بہت تفصیل سے پڑھ آئے ہیں کہ مشرکین قدم قدم کے اوپر کوئی بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی نبوت کا رد کیا جا سکے۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ بشر ہیں اور نبی بھی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کبھی کہتے تھے کہ آپ تو ہماری ہی طرح کے ایک بشر ہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کوئی نازل کیوں نہیں ہوا۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ قرآن آپ نے خود سے گھڑ لیا ہے۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ جس کو آپ وحی سمجھتے ہیں یہ آپ کے خواب ہیں، آپ خوابوں کے اندر یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کو وحی کر کر بیان کرتے ہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ ایک جادو ہے۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ ایک شاعر ہیں۔ کتنی تفصیل آپ قرآن کریم کی تفسیر میں پڑھ رہے ہیں پیچھے۔ اب پھر ایک بیہودہ اعتراض کرنے کہ آپ کی نبوت کا کسی طرح رد کیا جا سکے، کہنے لگے کہ آپ تو عن قریب فوت ہونے والی ہیں، آپ تو عن قریب فوت ہو جائیں گے۔ فلاں فلاں شاعر بھی تو فوت ہو گیا تھا، اس کی جتنی تحریک تھی وہ ختم ہو گئی، اس کی جتنی کوشش تھی وہ ختم ہو گئی، وہ جو بھی دین لے کر آیا تھا، جو بھی شاعری لے کر آیا تھا وہ ختم ہو گئی جون سی ہے۔ تو جب وہ شاعر فوت ہو گیا تھا تو عن قریب آپ بھی فوت ہو جائیں گے، آپ بھی فوت ہو جائیں گے، اور یہ جو تحریک آپ نے چلائی ہے نا یہ ختم ہو جائے گی، اور یہ جتنے آپ کے ساتھ لوگ ہیں جب آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ آج تو بہت جوش اور جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ فوت ہو جائیں گے ان کا جوش اور جذبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی
اور فرمایا کہ اگر آپ فوت ہو گئے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب اپنا اپنا وقت مکمل کر کر فوت ہو گئے، اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی۔ یہاں اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا جتنے انبیاء علیہم السلام آئے وہ فوت ہوتے رہے، آپ سے پہلے کوئی بشر ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے دوام جو ہمیشہ رہا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مشرکین جس بات پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ آپ عنقریب فوت ہو جائیں گے، تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ یہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں بھی کہ یہاں پر یہ احتمال پایا جائے یا پایا گیا ہو کہ کسی نے ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ دیا ہو کہ چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والی ہیں، ہر زمانے میں تو کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا نا، تو چونکہ آپ نبیوں کو ختم کرنے والی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے آپ فوت نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ رہیں گے ان سے۔ یہ امام راضی فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ کا حال بھی ایسا نہیں ہے جو مشرکین کہہ رہے ہیں یا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا معاملہ بھی وہی ہے جو دوسرے انبیاء علیہم السلام کا ہے، جس طرح وہ ہمیشہ نہیں رہے، آپ بھی اس دنیا میں بظاہر ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور جب وقت مقرر آ جائے گا تو آپ کی وفات ہو جائے گی۔ اب رہا بات یہ کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، جو اس میں یہ فرمایا گیا۔ تو جب موت آ گئی تو مرنے کے بعد کوئی کسی چیز کو کیسے چکھ سکتا ہے؟ جب موت آ گئی، کیونکہ موت تو جب آ گئی تو اب اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کچھ کھا سکیں یا پی سکیں اور اس کو چکھ کر بتا سکیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں موت کا مزہ چکھنے سے مراد یہ کہ اس کا ادراک جن سے ہے، اس کا ادراک چکھنے سے مراد موت سے پہلے کے جو مقدمات ہیں اور وہ کیفیات جو موت سے پہلے وارد ہوتی ہیں، یعنی ہر نفس نے موت کے آنے سے پہلے ان بیماریوں کو، ان امراض کو، ان تکلیفوں کو یا اس تکلیف کو جب جان نکلتی ہے، ہر شخص نے اس کا سامنا کرنا ہے اور ان کا ادراک کرنا ہے۔ اور آگے یہ جو فرمایا کہ ہم تم کو بری اور اچھی حالت میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں، بری اور اچھی حالت میں مبتلا کر کر ہم آزماتے ہیں، برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً،
یعنی ہم تمہیں راحت آرام ہو یا تکلیف ہو، تندرستی ہو یا بیماری ہو، دولت مندی ہو یا غریبی ہو، نفع ہو یا نقصان ہو، ہم آزماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بھائی آرام ہے، تکلیف ہے، تندرستی ہے، دولت ہے، غریبی ہے، نفع ہے، نقصان ہے، تندرستی ہے یا بیماری ہے، ہم آزماتے ہیں تاکہ ظاہر ہو کہ صبر اور شکر میں تمہارا کیا درجہ ہے، کیونکہ صبر والوں کے لیے تو ویسے بھی بشارت ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جن کے لیے بشارتیں ہیں، جو سیدھے راستوں کے اوپر ہیں، جو ہر حال میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تاکہ صبر اور شکر میں دیکھیں تمہارا درجہ کیا ہے، اور آخر تمہیں لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے نا، ہماری ہی طرف تم نے آنا ہے، اور جب ہمارے پاس آؤ گے تو پھر ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں گے۔ معلوم ہوا کہ بعض اوقات مصیبت نازل کر کے یا نعمت عطا کر کے بندے کو آزمایا جاتا ہے کہ وہ مصیبت کے اوپر کتنا صبر کرتا ہے اور نعمت کے ملنے پر کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ تو جب کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ شکایت تو دور کی بات، شکوہ بھی زبان پر نہ لائے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ کی رضا میں ہر حالت میں۔ بھئی اگر ایک بیمار ہے تو اس کو اللہ نے بیمار رکھا ہوا ہے، ایک صحت مند ہے تو اس کو اللہ نے صحت مند رکھا ہوا ہے، اگر کوئی غریب ہے، فقیر ہے تو اس کو اللہ نے اس حالت میں رکھا ہوا ہے، اگر کوئی امیر ہے یا بادشاہ ہے تو اس کو اللہ نے اس حالت میں رکھا ہوا ہے، کسی کا رنگ گورا ہے تو اللہ نے اس کو گورا رنگ عطا کیا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کو اللہ نے رنگ کالا عطا فرمایا ہے۔ بہرحال کوئی مصیبت یا تکلیف ہو، اس میں شکایت تو دور کی بات، شکوہ بھی اپنی زبان پر نہ لائے، اس کی رضا میں راضی رہے، اس کی فرما برداری میں لگا رہے، اس کی اطاعت کے اندر مصروف رہے، اور جب اس کو اللہ کی نعمتیں مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کو اللہ نے نعمت اور برکت اور رحمت ہر طرح کی عطا فرما رکھی ہے، اس کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آزمایا جاتا ہے، کیا کہا جا رہے ہیں کہ آزمایا جاتا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے
کہ وہ محبوب مجھے آزما رہا ہے، کبھی دے کے اور کبھی لے کے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبر کرنا چاہے، جو صبر کرنا چاہے، اللہ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔ صبر ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ کسی بھی تکلیف کے اندر، کسی بھی پریشانی کے اندر، کسی بھی حادثے کے اندر، کسی بھی بیماری کے اندر، کسی بھی مصیبت کے اندر صبر کرنا جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، ابن ماجہ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بے شک زیادہ اجر جو ہے وہ سخت آزمائش پر ہی ہے۔ زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا پر راضی ہو وہ اس کے لیے وہ راضی ہو اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں عطا کی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی۔ جسے 4 چیزیں دی گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شکر کرنے والا دل۔ ایک ہے ہر وقت واویلا کرنے والا دل اور زبان، اپنے حالات پر شور مچانے والا دل اور زبان۔ اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر دنیا کی طرف توجہ کرتے ہوئے شور مچاتے رہنا، روتے رہنا، شکایتیں کرتے رہنا۔ فرمایا ایک چیز کیا ہے؟ شکر کرنے والا دل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ 4 چیزیں دے دی گئی ہیں نا، اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی ہے، جس میں سے پہلی چیز ہے شکر کرنے والا دل۔ وہ دل جو ہر وقت اپنے محبوب حقیقی کا شکر ادا کرتا رہے، اپنے محبوب کا شکر ادا کرتا رہے۔ دوسرا، شکر ادا کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان۔ وہ زبان جو اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے، کبھی نماز میں، کبھی قرآن میں، کبھی تفسیر میں، کبھی حدیث میں، کبھی نعت میں، کبھی درود میں، مختلف طریقوں سے، سینکڑوں طریقے۔ وہ زبان جو اس کا ذکر کرنے والی ہے،
اور وہ دل جو شکر ادا کرنے والا ہے. تیسری چیز حضور نے فرمائی مصیبت پر صبر کرنے والا بدن. اور آپ تمام انبیاء کرام کی اگر بایوگرافی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے مصیبتوں کے اوپر جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا آپ دیکھیں گے کہ وہاں ویسی ہی آزمائشیں آئیں گی. وہ تو آپ حدیث پڑھی آئے ہیں کہ اللہ جس قوم یا جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. کیسی کیسی ہستیوں کے اوپر کیسی کیسی تہمتیں اور الزام لگائے گئے. کہاں یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کہاں حضرت بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہاں ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کیسی ہی مصیبت ہو اس پر صبر کرنا. کیسے کیسے نبی گزرے جن کے گھر نہیں تھے. اور یہاں گھر نہ ہو یا گھر بنانے کی خواہش کے اوپر ایک واویلا ہے، ہر چیز چھوڑے بیٹھے ہیں. ایک بندہ صاحب اولاد ہے، ایک کی اولاد نہیں ہے. دونوں اللہ کی مرضی سے ہے. جس کو اولاد دی وہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو نہیں دی اس کی مرضی ہے. ایک کو صرف بیٹے دیے اللہ کی مرضی ہے، ایک کو صرف بیٹیاں دیں اللہ کی مرضی ہے، ایک کو بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دیں اللہ کی مرضی ہے. اگر بیٹوں کے اوپر خوشی کا اظہار ہے تو بیٹیوں کے اوپر رونے کا اظہار کیا ہے؟ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بیٹی پیدا ہونے کے اوپر زاروں کتار روتی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. بلک بلک کر روتی ہیں بیٹی کے پیدا ہونے کے اوپر. اور آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے بیٹی کے پیدا ہونے کے اوپر رونا یا پریشان ہونا یا اپنی عزت کم سمجھنا یا شرمندگی محسوس کرنا، یہ کافروں کا کام تھا. اس کے اوپر میرا ایک پورا لیکچر ہے قرآن پاک کے درس میں. یہ کافروں کا کام تھا. ٹھیک ہے ابھی تمہیں صرف بیٹیاں دی ہیں، اس کی مرضی ہے، مالک ہے. کسی کو بیٹے دیے اس کی مرضی ہے، کسی کو دونوں چیزیں دی ہیں اس کی مرضی ہے. اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہر کیفیت میں صبر کرتی ہیں. یہ تین چیزیں. چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیوی جو اس کے مال اور عزت میں خیانت نہ کرے، وہ بیوی جو اپنے خامد کی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اپنے خامد کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار چیزیں جس کو مل گئیں، ایک وہ دل جو اس کا شکر ادا کرتا ہے، ایک وہ زبان جو اس کا ذکر ادا کرتی ہے، اور ایک وہ بدن جو مصیبت پر صبر کرتا ہے، اور ایک وہ بیوی جو اس کے مال میں اور اس کی عزت میں خیانت نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی، بھلائی دے دی گئی. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالی کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر کا مطالبہ کرتا ہے. وہ جب کسی قوم کو نعمت دیتا ہے، کسی کو نعمت دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ میرا شکر ادا کرے. اگر وہ اس کا شکر کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ دینے پر قادر ہے، اور اگر وہ ناشکری کریں تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنی نعمت کو ان پر عذاب سے بدل دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.